بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اقبال سبحانی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ حکومت جو 13 جماعتوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی بہت ہی پرانے مکان کے ملبے سے نیا مکان بنایا ہو، اور اس کی میعاد صرف 1 سال 14 مہینے زیادہ سے زیادہ، اور دن بدن اس کی پوزیشن ڈاواں ڈول ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ عوامی رائے، عوامی سوچ کے ساتھ بننے والی حکومت یہ نہیں ہے، یہ ووٹ کی طاقت سے بننے والی حکومت نہیں ہے۔ یہ جو شریف برادران کا، نواز شریف کا، نون لیگ کا جو بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ اس ووٹ کو عزت دو کی بنیاد کے اوپر بننے والی حکومت نہیں ہے۔ یہ مانگے تانگے کی اور قبضے کی حکومت ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل سازش کے ذریعے اندرونی و بیرونی لوگوں کے گٹھ جوڑ سے کے نتیجے میں بننے والی حکومت ہے۔ تو کیوں اس کی پوزیشن کمزور نہ ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز، شہباز شریف جو جلسے کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ فرق بالکل واضح ہے۔ یعنی کہ یہ حکومت اتنی بکھلائی ہوئی ہے کہ جو سابقہ حکومت کے دور میں صرف ایک ہی مطالبہ کرتی تھی کہ انتخابات کرواؤ، اور جب انتخابات نہیں کروائے جا رہے کہ عمران خان یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے 1 سال میرا رہ گیا، 1.5 سال رہ گیا، مجھے یہ پورا کرنے دو، تو پھر انتخابات کا آپشن کھلا ہے اور آپ انتخاب کروائیں۔ پھر انہوں نے اس حکومت کو اس بیانیے اور اس نعرے کے باوجود کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے ووٹ کی عزت کو پامال کیا، پاؤں تلے روند کر انہوں نے حکومت غیر فطری حکومت بنائی کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے کوئی اتحاد کے امکانات نہیں ہیں، کوئی ساتھ چلنے کے امکانات نہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے حکومت بنائی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے ناظرین۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے خاص کر کے اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے یہ حکومت قبول کی، ورنہ کوئی سیاسی کارکن، کوئی سیاسی حکومت اس قسم کے حالات کے اندر حکومت کبھی قبول نہیں کرتی، اور وہ بھی 1 سال کے لیے۔ تو یہ صرف اور صرف اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے حکومت میں آئے ہیں، اور ان کو یہ سودا مہنگا نہیں لگتا۔ خواجہ آصف نے ابھی BBC کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 29 نومبر سے پہلے جو آرمی چیف ہیں، نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی، تو اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم انتخابات بھی کروا دیں۔ یعنی کہ نگران سیٹ اپ بھی ابھی خیر بنا نہیں، نہ اس کا کوئی اعلان ہوا ہے، نہ کوئی ایسے حالات ہیں۔ مگر یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں ان کی عوام کے اندر جو اس وقت جو حالات بنتے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ عوام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اوورسیز پاکستانی کے جو ووٹ ہے، ان کا جو حق بنتا ہے، اس کو بھی انہوں نے اسمبلی میں پیش کر دیا، اور اس قانون کو بھی یہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی الیکشن سے ایک بھاگنے کی ایک زندہ مثال ہے۔ یعنی کہ جو پارٹیاں نعرہ لگاتی رہیں کہ آپ جلد سے جلد الیکشن کروائیں، اور وہ جو اپنے آپ کو بہت جمہوری سمجھتی تھیں، اب جب ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا تو اب وہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہیں۔ مگر میں سوچتا ہوں کہ آخر یہ کب تک بھاگیں گے؟ اور موجودہ حکومت جو اس میں مین تو نون لیگ ہی ہے۔ اگر آپ نون لیگ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے اپنی حکومتوں کے اندر سوائے مقدمات لوگوں کے اوپر، اپنے مخالفین کے اوپر جھوٹے مقدمات بنانے کے، خوف و اعراض پھیلانے کے، قید و بند کی صحبتیں لوگوں کو دینے کے علاوہ انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ لوگوں کی کردار کشی کرنا، لوگوں پہ الزامات لگانا، یہی ان کی زندگی کا مقصد، اور یہی ان کی 30-40 سال کی جو سیاست ہے اس کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ اپنے مخالف کو اٹھنے نہیں دیتے۔ سابقہ دور کے اندر ماڈل ٹاؤن کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیسے 14 لوگوں کو وہاں مارا گیا،
اور حاملہ عورت کے منہ کے اوپر گولیاں مار کے اس کو بھی مار دیا گیا، مگر آج تک اس کیس کا کوئی فیصلہ نہ ہوا، بلکہ 3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر سٹے چل رہا ہے۔ اب موجودہ دور کے اندر بھی آپ پہلے انہوں نے جو مقدمے جھوٹے جو اپنے مخالفین پر یہ بناتے رہے، جیسے ظہور لائی کے اوپر سنا ہے کہ کوئی بھینس چوری کا مقدمہ بھی بنایا تھا، یہ چودھری شجاعت اور پرویز کے جو والد تھے ان کے اوپر انہوں نے بھینس چوری کا اس دور میں مقدمہ بنایا۔ پھر کئی لوگوں پہ انہوں نے مذہب کے حوالے سے مقدمے بنائے، کئیوں کی انہوں نے کردار کشی کی، یعنی کہ عمران خان کی سابقہ بیوی جمائمہ کے اوپر بھی انہوں نے ٹائل چوری کا مقدمہ بنایا۔ بے نظیر کی یہ کردار کشی کرتے رہے، بے نظیر کے حوالے سے جو کچھ یہ کہتے رہے پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور پھر اسی طرح آج کے دور کے اندر عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے اوپر توہین مذہب کے مقدمے بنائے، فرا گوگی کے حوالے سے یہ الزام پہ الزام لگا رہے ہیں، مگر کہیں پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ توشہ خانے کے حوالے سے یہ الزام لگاتے ہیں، مگر جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ ابھی بات یہ ہے کہ جو بھی توشہ خانے سے کسی نے کچھ لیا ہوا ہے، صدر نے، وزیر اعظم نے، جس کسی نے بھی، اس کی پوری فہرست سامنے لائیں تو اس کا یہ جواب نہیں دیتے۔ تو سوائے الزام لگانے کے اور کچھ بھی نہیں، یا جھوٹا مقدمہ بنا دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور جو پاکستان کے عوام ہیں وہ اس قدر باشعور ہو چکے ہیں اور اس قدر بیدار ہو چکے ہیں اور وہ جاگ چکے ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس بھاگنے کا کہیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے بھی جو 2-3 جلسے ہوئے ہیں وہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان کی پوزیشن اور تحریک انصاف کے جلسوں کی کیا پوزیشن تھی۔ تو یہ کیا وجہ تھی اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے، غلط راستے پہ کون ہے، صحیح راستے پہ کون ہے، اور عوام نے، قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کسی امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کرنا، ہم نے ان کو قبول نہیں کرنا اور نہ ہی ہم نے ان کو چلنے دینا ہے۔ تو آج نہیں تو کل ان کو انتخابات کا اعلان کرنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بات کچھ قریب بنتی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں مقتدر حلقوں کی طرف سے کہ آئیں بیٹھ کے تو بات کرتے ہیں۔ صرف ایک بات عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے اعلان کریں، پھر میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا کیا شیڈول ہوگا، کس طریقے سے انتخابات ہوں گے۔ ابھی آج اٹک میں بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ بھی بڑا تاریخی جلسہ ہوگا، اور جہاں بھی جیلم کے اندر جلسہ ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، اب وہ جلسوں کی، عمران خان کے جلسوں کی گنتی کے دن بھی اب گزر گئے۔ اب وہ گنتی والا کام نہیں رہا، اب کرسیاں گننے والا کام نہیں رہا۔ اب اس کے مخالفین بھی جو سچے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو اس کے مخالفین ہیں، وہ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جتنے بھی جلسے کر رہا ہے وہ تاریخی جلسے کر رہا ہے، اور وہ ہر جگہ کے اوپر ایک نیا ریکارڈ بناتا ہوا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ابھی لندن کے اندر پوری کابینہ وہاں پہنچی ہوئی ہے، اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر پاکستانی وہاں جمع ہوئے ہیں، اور جمع ہو کے انہوں نے وہ واویلا کیا ہوا ہے کہ رہے نام اللہ کا۔ اور آپ دیکھیں ان کی حالت کہ پاکستان میں تو یہ چھپ ہی رہے ہیں، یہ انگلینڈ کے اندر بھی جا کر، لندن کے اندر بھی جا کر انہوں نے ایون فیلڈ کے اندر میٹنگ نہیں کی۔ یہ نارتھ پنجاب کے ایک علاقے کے اندر جا کے وہاں جہاں کسی کو پتہ نہیں لگا، وہاں خفیہ طور پہ یہ گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے میٹنگ کی ہے۔ تو یہ تو ان کی حالت ہو چکی ہے۔ تو میں آج کے اس پیغام کے اس ویڈیو پیغام کے توسط سے عمران خان صاحب سے، اور جو ہماری پی ٹی آئی کی جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں پی ٹی آئی کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اب یہ وقت ہے کہ آپ ورکر کو، صحیح معنی میں جو ورکر ہیں، آپ ان کو اوپر لے کے آئیں، جو نظریاتی کا ہمارے کارکن ہیں آپ ان کو اوپر لے کر آئیں، تاکہ آنے والے وقت کے اندر ہماری جماعت اور مضبوط ہو۔ ہم جب حکومت بنائیں تو مضبوطی سے 2/3 اکثریت اللہ کے فضل سے جب ہم کو ملے گی تو نئے قوانین بھی بنیں گے، اور پاکستان کے حالات اچھے سے اچھے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان اس وقت کافی مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ ڈالر کا آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی ڈالر جو ہے وہ میرا خیال ہے 192-93 کے اوپر جو اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر بک رہا ہے، 192-93 پر اوپن مارکیٹ میں ڈالر چلا گیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ 200 کی حد، 200 تک یہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اس ملک کے اوپر خیر کرے، اللہ پاک اس ملک کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرے۔ بہت شکریہ۔